اس لیکچر میں ہم ایٹامک ماس کے ٹرک سیکھیں گے۔ اس ٹرک سے ہم پہلے 30 ایلیمنٹس کے ایٹامک ماسز معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے میں پیریوڈک ٹیبل کے پہلے 20 ایلیمنٹس اور ان کے ایٹامک نمبرز لکھتا ہوں۔ اب ہم دو مشہور ٹرکس سیکھیں گے جس سے ہم آسانی سے ایٹامک ماسز معلوم کریں گے۔ پہلا ٹرک یہ ہے کہ اگر ایٹامک نمبر ایون ہے تو ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے۔ دوسرا ٹرک یہ ہے کہ اگر ایٹامک نمبر آڈ ہے تو ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 1 ایڈ کریں گے۔ یاد رکھو کہ ہم ان دو ٹرکس کو 4 ایلیمنٹ پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ ان 4 ایلیمنٹس کے علاوہ باقی تمام 26 ایلیمنٹس پر ان دو ٹرکس کو استعمال کر کے ہم آسانی سے ایٹامک ماسز معلوم کریں گے۔ ان 4 ایلیمنٹس کو یاد رکھنے کے لیے اس نمونے کو یاد رکھے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مسٹر بین کلر۔ یہاں BE سے مراد بیریلیم، N سے مراد نائٹروجن، Cl سے مراد کلورین اور Ar سے مراد آرگون ہے۔ اس لیے میں ان 4 ایلیمنٹس پر سٹار لکھوں گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن کا ایٹامک نمبر 1 ہے، لہٰذا اس کا ایٹامک ماس بھی 1 ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلیم کا ایٹامک نمبر 2 ہے، یہ ایک ایون نمبر ہے، لہٰذا میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا، نتیجتاً ہمیں 4 ملتا ہے، لہٰذا ہیلیم کا ایٹامک ماس 4 ہے۔ لیتھیم کا ایٹامک نمبر 3 ہے، 3 ایک اور نمبر ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 1 ایڈ کروں گا، نتیجتاً مجھے 7 ملتا ہے، لہٰذا لیتھیم کا ایٹامک ماس 7 ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بیریلیم ایک ایکسیپشن کیس ہے، میں اس کو سکپ کروں گا۔ بورون کا ایٹامک نمبر 5 ہے، 5 ایک آڈ نمبر ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے 1 ایڈ کروں گا، نتیجتاً مجھے 11 ملتا ہے، لہٰذا بورون کا ایٹامک ماس 11 ہے۔ کاربن کا ایٹامک نمبر 6 ہے، 6 ایک آڈ نمبر ہے، میں اس کو صرف 2 سے ملٹیپلائی کروں گا، نتیجتاً مجھے 12 ملتا ہے، لہٰذا کاربن کا ایٹامک ماس 12 ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نائٹروجن ایک ایکسیپشن کیس ہے، میں اس کو سکپ کروں گا۔ آکسیجن کا ایٹامک نمبر 8 ہے، 8 ایک ایون نمبر ہے، میں اس کو صرف 2 سے ملٹیپلائی کروں گا، نتیجتاً مجھے 16 ملتا ہے، لہٰذا آکسیجن کا ایٹامک ماس 16 ہے۔ فلورین کا ایٹامک نمبر 9 ہے، 9 ایک آڈ نمبر ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 1 ایڈ کروں گا، نتیجتاً مجھے 19 ملتا ہے، لہٰذا فلورین کا ایٹامک ماس 19 ہے۔ نیون کا ایٹامک نمبر 10 ہے، 10 ایک ایون نمبر ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا، نتیجتاً مجھے 20 ملتا ہے، لہٰذا نیون کا ایٹامک ماس 20 ہے۔ سوڈیم کا ایٹامک نمبر 11 ہے، 11 ایک آڈ نمبر ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 1 ایڈ کروں گا، مجھے 23 ملتا ہے، لہٰذا سوڈیم کا ایٹامک ماس 23 ہے۔ میگنیشیم کا ایٹامک ماس 12 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا، مجھے 24 ملتا ہے، لہٰذا میگنیشیم کا ایٹامک ماس 24 ہے۔ ایلومینیم کا ایٹامک نمبر 13 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 1 ایڈ کروں گا، مجھے 27 ملتا ہے، لہٰذا ایلومینیم کا ایٹامک ماس 27 ہے۔ سلیکن کا ایٹامک نمبر 14 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا، مجھے 28 ملتا ہے، لہٰذا سلیکن کا ایٹامک ماس 28 ہے۔ فاسفورس کا ایٹامک نمبر 15 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 1 ایڈ کروں گا، مجھے 31 ملتا ہے، لہٰذا فلورین کا ایٹامک ماس 31 ہے۔ سلفر کا ایٹامک نمبر 16 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا، مجھے 32 ملتا ہے، لہٰذا سلفر کا ایٹامک ماس 32 ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کلورین اور ارگون دونوں ایکسیپشن کیسز ہے، لہٰذا میں ان دونوں کو سکپ کرتا ہوں۔ پوٹیشیم کا ایٹامک نمبر 19 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 1 ایڈ کروں گا، مجھے 39 ملتا ہے،
لہٰذا پوٹیشیم کا ایٹامک ماس 39 ہے۔ آخر میں کیلشیم کا ایٹامک نمبر 20 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا، مجھے 40 ملتا ہے، لہٰذا کیلشیم کا ایٹامک ماس 40 ہے۔ اب میں باقی 4 ایلیمنٹس کے ایٹامک ماسز لکھوں گا۔ بیریلیم کا ایٹامک ماس 14 ہے، نائٹروجن کا ایٹامک ماس 14 ہے، کلورین کا ایٹامک ماس 35.5 ہے اور ارگون کا ایٹامک ماس 40 ہے۔ لہٰذا ان 2 ٹرکس کا استعمال کر کے ہم پہلے 20 ایلیمنٹس کے ایٹامک ماسز کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ہم 21 سے لے کر 30 تک کی ایلیمنٹس کے ایٹامک ماسز سیکھیں گے۔ ان کو سیکھنے کے لیے ہم ان 3 ٹرکس کا استعمال کریں گے۔ پہلا ٹرک یہ ہے، اگر ایٹامک نمبر 7 پہ تقسیم ہوتا ہے تو ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 3 ایڈ کریں گے۔ دوسرا ٹرک یہ ہے، اگر ایٹامک نمبر ایون ہے تو ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 4 ایڈ کریں گے۔ تیسرا ٹرک یہ ہے، اگر ایٹامک نمبر آڈ ہے تو ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 5 ایڈ کریں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسکینڈیم کا ایٹامک نمبر 21 ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 21 7 پہ تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 3 ایڈ کروں گا، مجھے 45 ملتا ہے، لہٰذا اسکینڈیم کا ایٹامک ماس 45 ہے۔ دوسری طرف کوبالٹ کا ایٹامک نمبر 28 ہے۔ 28 7 پہ تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 3 ایڈ کروں گا، مجھے 59 ملتا ہے، لہٰذا کوبالٹ کا ایٹامک ماس 59 ہے۔ اب ٹائٹینیم کا ایٹامک نمبر 22 ہے۔ 22 ایک ایون نمبر ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 4 ایڈ کروں گا، مجھے 48 ملتا ہے، لہٰذا ٹائٹینیم کا ایٹامک ماس 48 ہے۔ وینیڈیم کا ایٹامک نمبر 23 ہے، یہ ایک آڈ نمبر ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 5 ایڈ کروں گا، مجھے 51 ملتا ہے۔ کرومیم کا ایٹامک نمبر 24 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 4 ایڈ کروں گا، مجھے 52 ملتا ہے۔ مینگنیز کا ایٹامک نمبر 25 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 5 ایڈ کروں گا، مجھے 55 ملتا ہے۔ آئرن کا ایٹامک نمبر 26 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 4 ایڈ کروں گا، مجھے 56 ملتا ہے۔ نکل کا ایٹامک نمبر 27 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 5 ایڈ کروں گا، مجھے 59 ملتا ہے۔ کوبالٹ کا ایٹامک نمبر 29 ہے، میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 5 ایڈ کروں گا، مجھے 63 ملتا ہے۔ یاد رکھو کہ ان تمام ٹرکس کا استعمال کر کے ہم زنک کے ایٹامک ماس معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایکسیپشن کیس ہے اور اس کی ایٹامک ماس 65 ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان ٹرکس کا استعمال کر کے ہم پہلے 30 ایلیمنٹس کے ایٹامک ماسز کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔